بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ آج آپ کے سامنے ایک آیت رکھ رہا ہوں جی، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے۔ آپ بھی دیکھ لیں، کھول لیں اگر مناسب سمجھیں تو۔ یہ کچھ اس طرح سے ہے، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ کل ہی سبیلی، کہہ دو یہی ہے میرا راستہ، کہ ادعو الی اللہ، کہ دعوت دیتا ہوں میں اللہ کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کہہ دو یہی ہے میرا راستہ، کہ دعوت دیتا ہوں میں اللہ کی طرف، اعلیٰ بصیرت، سمجھ بوجھ کے ساتھ، اعلیٰ وجہ البصیرت، منطقی دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ۔ آدم کو جو فضیلت ملی ہے تو یہ اس کا یہ وصف جو ہے، جو اس کو یہ عقل دی گئی ہے، جو منطق دی گئی ہے، یہ صرف آدم کی صفت ہے، یہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ اسی کی بنیاد پر بات کرتا ہے، آدم کی یہ صفت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ جو دعوت دینی ہے تو وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، منطقی دلائل کے ساتھ، اعلیٰ بصیرت آنا و ما نتبعانی، اللہ کی سمجھ بوجھ کے ساتھ میں بھی اور وہ سب لوگ بھی جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی ایسے ہی دعوت دیتے ہیں، میں بھی ایسے ہی دعوت دیتا ہوں، سب سمجھ بوجھ کے ساتھ، عقل کے دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ۔ اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، انہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ نتبانی، میرے پیروکار جو ہیں، وہ سبحان اللہ واما آنا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ یہ مکمل اس کا مفہوم ہو گیا۔ تو بس یہی بات میں نے بتانی تھی کہ دین کی دعوت جو ہے اعلیٰ وجہ البصیرت ہے، نہ کہ کوئی خارق عادت کام دکھا کر، کوئی عقل کو معوف کر کے، کسی کی عقل کو عاجز کر کے پھر اس سے کوئی بات منوائی جائے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، عقلی دلائل کے ساتھ، منطقی دلائل کے ساتھ۔ تو میں یہی گزارش کروں گا، میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں منطق کے ساتھ بات کروں، دلیل کے ساتھ بات کروں۔ آپ نے بھی اگر اختلاف کرنا ہے تو بالکل کریں، رائے کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ بھی منطق کے ساتھ کریں۔ کوئی حکم نہیں کہ یہ کریں یہ نہ کریں، میں ایسا نہ کروں تو کیوں نہ کروں، ایسا کروں تو کیوں کروں، یہ دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ تو میں صرف یہ اس آیت کے حوالے سے یہی بات بتانا چاہتا تھا کہ دین کی دعوت اعلیٰ وجہ البصیرت ہے، اور کسی طریقے سے نہیں، اور نہیں کوئی طریقہ، جو بھی باقی ہے وہ سب غلط ہوگا۔ صرف اعلیٰ وجہ البصیرت، منطقی، اور نبی سے بڑھ کر منطقی بات، عقلی دلائل کی بات کون کر سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی لوگوں نے نہیں مانی، ٹھیک، وہ ایک الگ بات ہے، ہٹ درمی ہے، اپنی ضد ہے اس پر کہ نہیں ماننی بات، تو پھر ان کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر نبی سے بڑھ کر تو کوئی دلیل نہیں دے سکتا، تو انہوں نے نہیں مانی، لیکن بات ہم نے منطقی اور عقلی دلائل کی بنیاد پر ہی کرنی ہے۔